وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیے، کثرت سے اپنے گروپ بنائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے درود اسلام پڑھنے کی، بولے ایک ارب دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، کوشش کیجیے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود سلام پیش فرمائیے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا کرم ہے درود کا۔ دو روایت اس حوالے سے ملتی ہے، ایک تو یہ کہ جب کوئی عاشق درود پڑھتا ہے، ایک فرشتہ حضور کے مدارک انوار پر مقرر ہے، وہ درود کو سماعت کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور پیش کرتے وقت کہتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبول کیا۔ فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا ذکر حضور کی بارگاہ میں حضور کے قبول کیا، اور فرمایا کہ والدین کے اوپر جو احسان کا حکم دیا اس میں سب سے بڑا احسان درود پاک پڑھنا ہے کہ اولاد کا درود پڑھنے سے اس کے باپ کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا احسان کہ جب درود پڑھ رہے ہو حضور کی بارگاہ میں کہا، حضور نے کہا قبول فرمایا۔ مجھے یہ بتاؤ وہ فرشتہ جو بیٹھا ہے خادم کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، اور حضور علیہ السلام کے اوپر پڑھے جانے والے درود کو پوری دنیا میں جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ سن بھی رہا ہے، پڑھنے والوں کو بھی پہچان رہا ہے، ان کے باپ کے ناموں کو بھی پہچان رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش بھی فرما رہا ہے، حضور قبول بھی فرما رہے ہیں۔ یا دو نقطے یہ ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ حضور کا علم کتنی وسعتوں والا، اور اس فرشتے کا علم کیسا کہ کائنات کے ہر شخص کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، چاہے باپ زندہ ہو چاہے باپ مر گیا، چاہے باپ زندہ ہو چاہے مر گیا ہو، اگر اس کے باپ نے درود پڑھا ہو تو اس کے دادا کو بھی جانتا ہے، دادا نے پڑھا ہو تو دادا کے والد کو جانتا ہے، انہوں نے پڑھا ہو ان کے والد کو، جتنوں نے پڑھا ہو پورے شجرے جانتا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔